الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ قرآن کریم سورۃ الفاتحہ اور 30 پاروں کا نام ہے۔ سورۃ الفاتحہ فتح سے ہے، قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے، قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اس سورت کا ایک معروف نام سورۃ ام الکتاب، ام القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کا خلاصہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اور ان 6 کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید کو بیان فرمایا۔ مالک یوم الدین، اس میں قیامت کو بیان فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکام کو بیان فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت کو بیان فرمایا اور ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ ماننے والوں کے لیے ایک ہی قسم کا لفظ لایا گیا، الذین انعمت علیہم، یہ اعتماد کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ لائے، نمبر 1 مغضوب، نمبر 2 ضال۔ جو شخص ضد کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب کے اندر شامل ہے، اور جو لا علمی کی وجہ سے نہ مانے وہ ضال کے اندر شامل ہے۔ تو دونوں قسم کا اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کو عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، تو اس میں چونکہ گائے کا واقعہ ہے، قصہ ذکر کیا، اس لیے سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ مقطعات یہ مقطع کی جمع ہے، اور یہ قطعون سے، جس کا معنی کاٹنا، کیونکہ ان میں سے ہر حرف کو کاٹ کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ جس کا آغاز الف لام میم سے کیا جا رہا ہے، اس کا معنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بنیادی حکمت ایک تو قرآن کریم کی فصاحت کو بیان کرنا ہے، بلاغت کو۔ عربوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ الف لام میم 3 حروف پر مشتمل چھوٹی سی آیت بن جاتی ہے، اور اس آیت کا مقابلہ 3 حروف پر جو مشتمل ایک لفظ ہے، اس کا بھی سارے عرب مل کر نہیں کر سکے۔ پھر ان کا معنی چونکہ دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں، تو یہ سمجھانا مقصود ہے قرآن کریم اسی شخص پہ کھل سکتا ہے جو سب سے پہلے اپنی عاجزی، اللہ کی طاقت، قدرت، اللہ کے علم کا اعتراف کرتا ہے۔ ایمان والوں کی چند ایک صفات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو چیزیں نہیں دیکھ سکتے اس کو بھی مانتے ہیں، دنیا کی آنکھ میں دنیا میں نہیں دیکھ سکتے وہ بھی مانتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات ادا کرتے ہیں، تمام آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کی تصدیق کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر فرمایا کہ منافقین کی اوصاف بیان فرمائے کہ منافق کی صفات کیا ہیں۔ دھوکہ دیتے ہیں، حسد ہے ان میں، کبر ہے، مکر و فریب ہے، حرص اور لالچ ہے، سفاہت اور بیوقوفی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا تمسخر اور مذاق ہے، زمین میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، جہالت ضلالت ان کا مقدر ہے، شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ منافقین کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر معروف واقعہ بنی اسرائیل میں جو گائے کا تھا وہ بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں شخص قتل ہو گیا، قاتل نہیں ملتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ حکم آیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، یہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
اب اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی، دوسری حکمت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو موت کے بعد دوبارہ اٹھنا یعنی قیامت کے قائل نہیں تھے، تو ان کے سامنے دلیل قائم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یوں مردوں کو زندہ فرما دیں گے، اٹھا دیں گے۔ اور یہ لوگ بچھڑا یعنی گائے کے بچے کی عبادت کرتے تھے، تو بتا دیا گیا بھی یہ تو دیکھو قتل ہو گیا ہے، ذبح ہو گیا ہے، تو ذبح ہونے والا، قتل ہونے والا، مرنے والا یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ بچڑے کی عبادت کرتے تھے تو اس کا رد ہو گیا کہ جو ذبح ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کی وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بچڑے کے ساتھ جو عقیدت تھی، عبادت کا تعلق تھا، اس پر رد کیا۔ پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا شخص جو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا حضرت آدم ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلافت کا بیان فرمایا، ملائکہ کے مکالمے اور گفتگو کا ذکر فرمایا، پھر یہود اور نصارہ کی عادات کو بیان کیا۔ ان کی عادات بد کیا ہیں؟ حق کو چھپا لیتے ہیں، خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ نبی کے سمجھانے کے باوجود باز نہیں آئے اور تکبر کے ساتھ بستیوں میں داخل ہو رہے ہیں، حس کرتے ہیں، طمع کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بار بار توڑتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بیان فرمائیں۔ ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اچھے اوصاف ہیں مومنین کے، اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور جو گندے اوصاف ہیں منافقین کے، یہود کے، نصارہ کے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اچھی عادات کو اختیار کرنا ہے اور بری عادات سے ہم نے دور رہنا ہے۔ اس بارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفہ کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، باطل سے الگ تھے، حق کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ملت ابراہیمیہ کا خیال کریں، اتباع کریں، یعنی باطل سے الگ رہیں، حق کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اس کا معیار کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ، اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین، بس وہ ہمارے سامنے نمونہ ہیں۔ ان والے عقائد، ان والے اعمال اختیار کریں تو سمجھیں آپ نے حضرت ابراہیم کی ملت کو بھی پہچان لیا اور اختیار کر لیا۔ ان کو چھوڑ دیا تو سمجھے ملت ابراہیمی کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی عادات اختیار کرنے کی، اپنانے کی، اور بری عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔